کیجئے سن 1753 عیسوی میں جب پلاسی کی دھرتی پہ نواب سراج الدولہ اور برٹش گورنمنٹ کے بعد جب لڑائی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں پورے بھارت ورش پر ایسے تو سن 1600 کے بعد ہی انگریزوں کا پربھت جمنا شروع ہو گیا تھا، لیکن پلاسی کی وہ لڑائی ہے جو سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے، آپ ساؤتھ انڈیا کی دھرتی پہ جائیں، ساؤتھ انڈیا میں کرناٹکا کی وہ سرزمین ہے جسے پہلے میسور کہا جاتا تھا، اسی میسور کی دھرتی پہ شیر میسور جناب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ٹیپو سلطان سے انگریزوں کی جب جنگ ہوتی تھی انگریز ہارتے جاتے تھے، لیکن 1799 عیسوی میں آنگل میسور یدھ جب ہوا ہے اور اس کے بعد ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی ہے۔ اسی میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آج کرناٹکا کے احباب کہتے ہیں یا دنیا اس ملک کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ٹیپو سلطان نے کیا کیا، ٹیپو سلطان کی کیا قربانی ہے، ٹیپو سلطان نے شہادت کا جام ایسے نوش کر لیا، اور ٹیپو سلطان تو ہندوؤں پر ظلم کرتے تھے، ٹیپو سلطان تو انٹالرنس کی بات کرتے تھے، ٹیپو سلطان کے اندر دھارمک سہنشیلتا نام کی چیز نہیں تھی۔ تو میں انہیں باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں، اتہاس کو تم جھوٹا بیان تو کر سکتے ہو لیکن اتہاس کی سچائی کو تم نہیں جھٹلا سکتے ہو۔ یہ کون تمہارا ہٹلر اور موسولینی کا طریقہ ہے کہ ایک سچ کو 1000 مرتبہ بول دو جھوٹ، اتنی مرتبہ جھوٹ بولو کہ وہ بات جھوٹی نظر آئے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ آنگل میسور 1799 کی وہ لڑائی ہے کہ اس لڑائی میں جب ٹیپو سلطان کی شکست ہوئی ہے تب انگریز وائسرائے جنرل نے کہا تھا کہ اب بھارت میں ہم کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ اب کوئی ہمارے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہم سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں کہنا آپ سے یہ چاہتا ہوں، یہی ٹیپو سلطان ہے کہ جب ان سے لڑائی ہونے کے بعد جب ان کی شہادت ہوتی ہے اس کے بعد کی تاریخ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ ان کو ذرا کم کیجئے، مائکروفون کے آپریٹر صاحب، ابھی اسد بھائی آئیں گے تو ان کو بڑھا دیجئے گا۔ کہنا یہ حضرات آپ سے کہ ٹیپو سلطان کے بعد 1799 سے لے کر آپ 1834 کی تاریخ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ بھارت کی دھرتی پہ ایسا لگ رہا تھا کہ انگریزوں کا تسلط مکمل طور سے ہو چکا ہے، اور انگریزوں نے صرف بھارت کی زمین ہی پر قبضہ نہیں کیا تھا بلکہ انگریزوں نے ہمارے اذہان و قلوب پر بھی قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے صرف مسلم دھرم ہی کا ایکسپلائٹیشن نہیں کیا بلکہ انگریزوں نے ہندو دھرم کا بھی ایکسپلائٹیشن کرنا شروع کیا۔ چنانچہ شوشن کے نام پر آریہ سماج کی استھاپنا ہوتی ہے کہیں، تو کہیں شوشن کے نام پر برہم سماج کی استھاپنا ہوتی ہے، کہیں دیانند سرسوتی کو کھڑا کرایا جاتا ہے تو کہیں پر راجا رام موہن رائے کو کھڑا کرایا جاتا ہے، اور مسلم سماج کے اندر پہ وہابیت اور دیوبندیت کے نام پر بڑے بڑے مولویوں کو خریدا جاتا ہے۔ صاحبان جبہ و دستار لوگوں کے دلوں سے عشق رسالت کی شمع نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کل تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرنے مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے، ایسے دور میں کچھ لوگ ایسے آئے جو توحید پر بھی کمنٹ کر رہے ہیں، جو رسالت پر بھی کمنٹ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور کی تاریخ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ ایک طرف تو 1834 میں سکندر پور کی دھرتی پہ علامہ عبدالعلیم عاصی رحمت اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف سن 1856 میں بریلی کی دھرتی پر امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی پیدائش ہو رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 22 سال عمر میں سرکار عاصی بڑے ہیں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سے۔ اب میں اس تناظر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 1857 جسے انڈین ہسٹری میں، بھارت کی فریڈم فائٹنگ کی ہسٹری میں جسے آزادی کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے، اور انگریزوں کی تاریخ میں 1857 کو غدر کے نام سے نروپت کیا جاتا ہے۔ انگریز ہسٹورین جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ غدر ہے، یہ پہلی لڑائی نہیں ہے، لیکن 1857 کے اس وقت کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور میرٹھ سے لے کر کولکاتہ کی دھرتی تک مسلمان سڑکوں پہ موجود تھے۔ بھارت کے مسلمانوں کو ان ظالموں نے پھانسی دی، اور آزادی کی پرتھم لڑائی میں 1-2 مسلمان نہیں بلکہ 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے شہادت دی ہے، تو اس میں 80 لاکھ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ 1857 کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ علامہ 1857 کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دہلی کی دھرتی سے لے کر لاہور، کراچی، اسلام آباد اور فیصل آباد تک اگر درختوں پر کسی کا سر موجود تھا، کسی کی سولی دی گئی تھی، تو مقدس علماء کرام کی سولی دی گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کی حالت ناگفتگو تھی۔ ایسے دور میں ایک طرف مسلمان شکست خوردہ قوم بن رہی تھی، مسلمان شکست خوردہ قوم تو تھی لیکن ان کے دلوں میں عشق رسالت موجود تھا۔ تو 2 شخصیتوں کا ایرائز ہوتا ہے، ایک طرف سکندر پور کی دھرتی پہ علامہ عبدالعلیم عاصی پیدا ہو رہے ہیں، تو بریلی کی دھرتی پہ احمد رضا خان فاضل بریلوی پیدا ہو رہے ہیں، اور اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک صاحب ہیں جنہیں جینیس آف عشق کہا
جاتا ہے، جنہیں ابتری الشرق کہا جاتا ہے، جنہیں دنیا اقبال کے نام سے جانتی ہے، اقبال کا بھی عرائض ایسے ہی دور میں ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کس کی شخصیت سے رہنمائی حاصل کریں، آخر ہم کس کو فالو کریں اور کس کی زندگی کو عام کریں کہ جس کی زندگی کو عام کرنے کے بعد بھارت کے مسلمانوں کو اپنے عظمت رفتہ کی یاد آ جائے۔ آخر ہم کس کی زندگی کو عام کریں کہ جس کی زندگی کو عام کرنے کے بعد بھارت کے مسلمان اپنے ماضی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ آخر ہم کس کی زندگی کو عام کریں اور کس کے خدمات کو عام کریں کہ جس کے خدمات کی وجہ سے بھارت کے مسلمان اپنے سابق تاریخ کا اسٹڈی کرنا شروع کر دیں۔ ایسے دور میں اگر اقبال کے بارے میں آپ کہیں گے کہ غلام غوث قادری، اقبال جنہیں جینیس آف ایسٹ کہا جاتا ہے، اقبال جنہیں ابتری الشرق کہا جاتا ہے، ان کی شاعری موجود ہے۔ ایک طرف اگر آپ کہیں گے اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعہ سے مانا کہ حمد و رسالت بھی آپ نے اپنے شاعری میں کہی ہے، لیکن اقبال کی شاعری معاشرتی مسلمانوں کے معاشرتی حالات، مسلمانوں کے نعرہ رسالت، سرکار یاسی کانفرنس، شہنشاہ ترنم حضرت اسجد رضا بنارسی، نعرہ تکبیر۔ جناب اسجد رضا بنارسی صاحب قبلہ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، اقبال کی شاعری کے بارے میں اگر آپ کہیں گے کہ غلام غوث قادری، انہیں جینیس آف ایسٹ کہا جاتا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے عظمت رفتہ کی یاد اپنی شاعری سے دلائی، تو میں کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے ہم انہیں مانتے ہیں، لیکن ایسے دور میں ذرا آپ غور کیجئے مذہب کا نمائندہ کون ہے، کس نے ہماری فکر کی نمائندگی کی ہے، کس نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین کے عقیدے کی یاد دلائی ہے۔ تو آؤ مسلمانوں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اسی سکندر پور کی دھرتی پر چلتے ہیں کہ جہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 18 سال کی عمر میں، جب وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو مدرسہ حنفیہ جونپور میں گیا ہے، تو ان کے اساتذہ بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ لڑکا اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ غلام معین الدین امیر قدس سرہ کے ساتھ 50 سال زندگی گزارتا ہے، تو تیسری طرف وہ انسان اپنے علم و فضل کا سکہ پورے بھارت میں چلا رہا ہے۔ تو اور جب ان کا نعت یا دیوان عین المعارف تیار ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، عین المعارف پڑھتے جائیے، علامہ عاصی کا دیوان پڑھتے جائیے، علامہ عاصی کے دیوان ایسے تو آپ کو غزل کی شکل میں وہ دیوان نظر آتا ہے، لیکن غلام غوث قادری کو کہہ لینے دیا جائے، علامہ عاصی کے دیوان میں معرفت خداوندی کی جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے۔ عاصی کے دیوان کے ذریعے سے ہم نے اللہ کی وحدانیت کو پہچانا۔ اب غلام غوث قادری کو کہہ لینے دیا جائے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک، گجرات سے اسم تک، 1834 سے لے کر 1917 تک کی پوری تاریخ نگاہوں کے سامنے رکھو، اور 1856 سے لے کر 1920 تک کی پوری تاریخ نگاہوں کے سامنے رکھو۔ اگر ایک طرف علامہ عبدالعلیم عاصی کی شاعری، علامہ عبدالعلیم عاصی اپنی شاعری کے ذریعہ سے توحید کا پرچم بلند کر رہے تھے، تو دوسری طرف احمد رضا خان فاضل بریلوی ہدایت کے بخشش کے ذریعہ سے رسالت کا پرچم لہراتے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار یاسی کانفرنس۔ اس لیے مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ ہمیں علامہ عبدالعلیم عاصی غازی پوری کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بھی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت یقیناً ہم عصر ہیں سرکار عاصی کے، سرکار عاصی یقیناً ہم عصر ہیں اعلیٰ حضرت کے، لیکن یاد رکھنا مناظرہ رشیدیہ سرکار دیوان جی نے اسے لکھا، لیکن کس قدر عقیدت ہے مناظرہ رشیدیہ سے احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پوچھو جا کر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مناظرہ رشیدیہ خود پڑھتے ہیں، اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں۔ کیا بات، کیا عقیدت ہے مناظرہ رشیدیہ سے مفتی اعظم ہند کو کہ جب سبق کا افتتاح کیا جاتا ہے تو سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ نہیں دیوان جی کی کتاب مناظرہ رشیدیہ لاؤ، اس سے ہم سبق شروع کریں گے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ رشتہ بات آج ہم سے کہا جاتا ہے غلام غوث قادری آپ رضوی ہیں، تاج الشریعہ کے مرید ہیں، آپ قادری ہیں، اور سرکار عاصی پر زبردست خطاب آپ کا ہوتا ہے، آپ دیوان جی پر خطاب کرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا والوں یہ مشربوں میں ہمیں تقسیم نہ کرو، جو رضوی ہے وہ رشیدی ہے، جو رشیدی ہے وہ احمد رضا خان کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سن لیجیے حضرات آپ کہ کوئی بھی مشرب ہو